السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماں بہنوں، میں محمد عبدالحق قمر، تحریک مسلم شبان کا وائس پریزیڈنٹ آج آپ تمام کے روبرو ہوں، اور میں آج آپ تمام کے سامنے آج کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے جو حالات کو رکھنا چاہتا ہوں، یہ آپ کو اور ہم کو تمام کو دل سے، دماغ سے، ہر وہ لحاظ سے سوچ سمجھ کے اپنی زندگیوں کو لے کے چلنے کا وقت ہے۔ آج جو ماحول گندہ کیا جا رہا ہے، ہر جگہ پر جو ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مذہبوں کے نام پہ تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بڑا کہ خوفناک ماحول آئندہ آنے والے مستقبل میں حالات کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو موجودہ حکومت کی طرف سے۔ میں یہ بات ضرور کہوں گا، آپ کے سامنے ہے کہ ہندوستان آزاد ہوتے وقت 1947 میں انگریز جب ہندوستان کو سونے کی چڑیا سمجھ کے جہاں پر جو قابض تھے ان کو نکال پھینکا، اس میں تمام مذاہب کے لوگوں نے اپنا حصہ لیا اور اپنے قربانیاں دیے، ہر مذہب کے لوگوں نے، جس میں تمام لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان آزاد ہوا۔ ایسے ٹائم پر نہ تو RSS تھی نہ تو BJP تھی، تمام مذاہب کے لوگوں نے اپنی انتھک کوشش کا نتیجہ تھا کہ یہ ہندوستان کو آزاد کیا۔ یہاں تک کہ جو RSS کے جو اپنے پیادے تھے یہ تو اپنے طرف سے مرسی پٹیشن ڈال کے جیلوں سے آزاد ہو کے الٹا ابھی یہ مخبری کرتے رہے آپ کے انگریزوں کی کہ ہم آپ کے ساتھ، ہم جو بھی بولیں گے آپ کی مدد کریں گے، ہم یہ کریں گے، لیکن یہ لوگ آزادی کے، ہندوستان کی آزادی کے لیے یہ لوگ کچھ نہیں کیے، نہ انہوں نے کوئی مقابلہ کیا آزادی میں، بلکہ آزادی سے تو یہ لوگ اپنے بھاگتے رہے اور کبھی آزادی میں حصہ تو نہیں لیا۔ جو بھی آزادی میں حصہ لینے والوں میں ہمارے تمام سکھ بھائی ہیں، مسلم بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، دوسرے تمام مذاہب کے ہریجن بھائی ہیں، تمام مذاہب کے لوگ مل کے ہندوستان کو آزاد کیا، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ ہندوستان آزاد ہوا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کے بعد 60-65 سال جو BR امبیڈکر کے قانون جو کہ 1950 میں جو فل فلیج طریقے سے عمل میں آیا، اس کے بعد سے تمام لوگ اس کے اوپر عمل کرنے لگے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان میں امن و شانتی کے ساتھ تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنی زندگیوں میں خوش رہے۔ یہاں پر کوئی بھید بھاؤ نہیں رہا، ہر ایک مذاہب کے لوگ اپنی آزادی سے رہے، اپنے مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے رہے، کرسچن جو ہے اپنے گرجا گھر کو جا کے اپنے جو بھی عبادت کرنا ہے وہ کرتے رہے، مندروں میں جا کے گھنٹہ ہلا کے جو بھی تو پوجا کرنے والے وہ کرتے رہے، اس کے اندر ایک دوسرے کے اندر کچھ بھی نہیں رہا۔ اور تمام مذاہب کے جب کبھی بھی عید اور جو عید کا موقع آتا تھا، ہر ایک مذہب کے لوگ ایک دوسرے سے شیر و شکر کی طرح رہا کرتے تھے۔ کبھی یہ لوگوں میں کوئی ایسا ماحول نہیں بنا جس سے کہ آپ اور ہم یہ بات سوچ سکیں کہ ہمارے میں ہندو اور مسلمان کے کوئی آپس میں اختلافات ہے، اور یہ اختلافات ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایک وقت آتے آتے جب 2014 میں جب BJP حکومت آئی، تو BJP حکومت آنے کا مطلب یہ تو کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل کرنے کا وقت ہے، اور ہندوستان جب 2047 میں جب ہندوستان آزاد ہوا، اس کے بعد سے 1950 کے بعد سے جب کانسٹیٹیوشن بن گیا، تو کانسٹیٹیوشن کے اوپر تمام کو عمل کر رہے تھے اور تمام کو عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آج بھی عمل کرنا ہی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو حکومت آنے کے بعد سے جو قانون بنائے، جو قانون کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس کو بازو رکھتے ہوئے لوگوں کے ذہن 2014 کے بعد سے ذہن خراب کرنے کے لیے نیشنل TVs کو ہائر کر کے جو موجودہ ہماری BJP حکومت ہے، انہوں نے ایک اچھے ڈیبیٹ کے لیے ہر جگہ پر مذہب کے نام پر ایک ذہنی طور پر زہر بھرنے کے جو اینکروں کو ہائر کر کے جس طریقے سے زہر کو کہ لوگوں کے ذہنوں میں بھرا ہندو اور مسلمان، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کالج کے لیکچررز، کالج کے پروفیسرز، کالج کے اسکالرز جو تعلیم یافتہ رہتے تھے، وہ تمام کے تمام ایک اچھی تعلیم دیا کرتے تھے اسٹوڈنٹس کو، لیکن آج وہ ماحول کم ہوتے اس طریقے سے نیرو ذہن کے ہو گئے۔ ہمارے اسکالرز بھی جو بچوں کو تعلیم دینے والے، چاہے وہ لیکچررز ہو یا جونیئر کالج کے لیکچررز ہو یا پروفیسرز ہو جو ڈگری کالج کے ہو یا جو بھی ہو، یہ تمام لوگوں نے اپنا ذہن خراب کر کے تعلیم بچوں کو غلط طریقے سے دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حال کی بات ہے کہ ایک آپ کے MBR کالج جو کرناٹک میں ہے، اس کے اندر ایک پروفیسر جناب بدم سنگھ نام کے پروفیسر، جو اپنی کلاس میں تمام یہ ہندو بچے ہیں سمجھ کر انہوں نے کلاس لیتے ہوئے یہ کہا، وہاں پر ان کو نہیں معلوم ہے کہ حسینہ بانو نام کی ایک لڑکی بھی مسلمان بچی وہاں بیٹھی بھی تھی، ان کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے جو دلی میں جو آفتاب نے جو مرڈر کیا، جس میں شدھا نام کی لڑکی کا جو قتل ہوا دلی میں، یہ شدھا نام کی لڑکی کا قتل کرنا ہمارے مسلمانوں کے پاس یا کوئی بھی مذہب میں ایک انسان کا قتل کرنا عالم انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ ہم کبھی بھی کسی کا
قتل کو ہم کبھی بھی اسلام کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو ہم اس کو بہت برائی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور کوئی مذہب انسانیت نہیں سکھاتا کہ وہ کسی کی قتل کرے، اور کسی کی جان کو بچانا عالم انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے، ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو چیز جس کو ہم پسند نہیں کرتے، جو ناپسندیدہ چیز ہے اسلام میں، کسی کا قتل ہے۔ اگر وہ آفتاب نام کا شخص اگر کسی لڑکی کا قتل کیا ہو، چاہے وہ شدا ہو یا مثال کے طور پہ کوئی اور لڑکی ہو، یہ تو انسانیت سے ہٹی ہوئی چیز ہے، ہم نہ اس کو سراہیں گے، نہ ہم اس کی تائید کریں گے، کیونکہ انسان یہ ایک حیوانیت کا مظاہرہ ہے جو وہ بدتمیز نے کیا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس کو لے کر اسٹوڈنٹس کے سامنے اب مسلمان ایسے ہوتے ہیں بول کے یہ کلاس لینا ایک پروفیسر کا کام نہیں ہے۔ ایک پروفیسر کا کام ہے کہ اچھی تعلیم سے ذہنوں کو کشادہ کریں، اچھی تعلیم سے ان کو یہ سکھائے کہ دنیا کیا ہے۔ تعلیم یافتہ بننا بڑی بات نہیں ہے، تربیت یافتہ بننا بہت بڑی بات ہے۔ جو آدمی اعلیٰ تربیت یافتہ ہوگا تو وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں بھی رہا تو تربیت اس کو اعلیٰ بنائے گی۔ لیکن افسوس کہ جو پروفیسر جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے لیکن اعلیٰ تربیت یافتہ نہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ بچوں کا ذہن سازی کرتے ہوئے بچوں کے ذہن میں فرقہ پرستی کا ماحول بنانے کی کوشش کی ہے۔ آج مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ آج آپ اور ہم کون سے دو راہے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج آپ کو اور ہم کو سب کو مل کے اتفاق اور اتحاد کر کے یہ گندگی سے ہم کو اور آپ کو لڑنا ہے، لیکن یہ کیا ماحول بناتے چلے جا رہے ڈے بائی ڈے۔ اور اس کے اندر ہمارے پاس افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے ڈیفینڈ نہیں کرتے، اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، یہ غلط ہے بول کے آواز نہیں اٹھاتے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ چیز کو اور ہوا دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رہا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے معین آباد میں بھی اس سے پہلے ایک مدھو یادو نام کا شخص ایک مسلم لڑکی کے ساتھ اس کا ریپ کر کے اس کا قتل کر دیا ہے، یا اس کو سوسائڈ کرنے پہ مجبور کیا، جو بھی کیا، یہ تمام واقعہ ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس کو مثال کے طور پہ ہائی لائٹ کریں گے اور یہ کریں گے۔ آج ہندوستان میں کہاں نہیں ہو رہا، کیا نہیں ہو رہا۔ یو پی کے اندر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان بچیوں کے ساتھ نہ تو صرف قتل ہی بلکہ نہیں، ان کو جلایا بھی گیا۔ کئی واقعات ایسے بھی ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ ماب لنچی کے نام پہ مارا گیا، ماس کے نام پہ، یعنی کہ بیف ماس کے نام پہ لوگوں کو قتل کیا گیا، لوگوں کو زد و کوب کر کے مارا گیا۔ اور کئی قسم سے تو مثال کے طور پر مسجد کے جمعہ نماز کے نام سے لوگوں کو یعنی کہ تنگ کیا گیا، تکلیفیں دی گئی، اور مذہب کے نام پہ ہر جگہ حرام اور حلال گوشت کے نام سے مختلف قسم سے یعنی کہ تکلیفیں دینے کی کوشش کی گئی، اذان کے نام پہ روکا گیا، اور ہر وہ جگہ پر کوشش کی گئی کہ یہ تمام چیزیں جو ہے آپ اور ہم تمام دیکھ رہے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے میں ایک سیکولرزم ہے، ہمارے میں ایک انسانیت ہے، ہمارے میں ایک مذہب کے اعتبار سے ہم کو یہ بات سوچنا ہے کہ ہمارا کوئی ہندو بھائی ہمارا الگ نہیں ہوتا، ہمارا کوئی کرسچن بھائی ہمارے سے الگ نہیں ہوتا، ہمارا کوئی مذہب کا بھائی ہمارے سے الگ نہیں ہوتا۔ یہ تمام کے تمام ایک ہے۔ یہ سیاستداں جو اپنے مفاد کے لیے، اپنے روٹیاں سیکنے کے لیے، اپنے اقتدار پر رہنے کے لیے مسلمانوں کو، ہندوؤں کو آپس میں تمام کو، سکھوں کو اور اپنے کرسچن بھائی کو تمام کو تقسیم کر کے اپنے مفاد کی خاطر یہ ذہن خراب کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو سوچنے کا وقت ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ کیا ماحول تھا اور کیا ماحول ہوتا چلا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں ایک ایسا ماحول رہا کہ کبھی بھی ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن جو ہے کانسٹیٹیوشن کے پر عمل رہا، اور کبھی بھی کوئی حکومت ہائی کورٹ کے معاملے میں، سپریم کورٹ کے معاملے میں، ججز کے معاملے میں کبھی انوالو نہیں ہوئی۔ لیکن وہ وقت سب سے بڑا سیاہ دن تھا جس وقت کہ سپریم کورٹ کے ججز یعنی کہ ایسے لوگ چلمیشور اور رنجن گوگوئی اور مدن بی لوکر اور آپ کے خیال سے کوریان جوزف، یہ 18 جنوری کو 2018 کو 12:30 بجے یہ لوگوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے قانون عدالت کے قانون خطرے میں ہے کا اعلان کیا۔ اور یہ لوگوں نے نہ صرف یہ کیا بلکہ انہوں نے دیپک مشرا کے خلاف بھی ایک پریس میٹ کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کے اوپر اتنا پریشر تھا کہ ججز اپنی مرضی سے کوئی فیصلے نہیں سنا سکتے تھے۔ جب ظاہر سی بات ہے کہ عدلیہ ایک ایسے چیز کا نام ہے جہاں پر انصاف کے لیے انصاف کا مندر کہا جاتا ہے،
ایک زمانے میں نظام کے زمانے میں جس وقت ہائی کورٹ کا جب یعنی کہ سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا اس وقت وہاں کے لوگ کیا بولتے تھے، جب وہاں پر مندر تھی چھوٹی سی تو مندر کو ہٹا دینے کی بات کی ہے نظام سرکار کے سامنے، تو نظام سرکار نے کہا کہ جب ہم انصاف کے مندر کی بات کر رہے ہیں تو پہلے مندر کو نکالنے کا مطلب انصاف کو ختم کر دینے کی بات آپ یہاں سے شروع کریں، نہیں مندر وہاں ہی رہے گا اور وہاں ہی ہائی کورٹ بنے گا۔ آج اسی کی مثال ہے آپ کے سامنے کہ ہائی کورٹ بھی ہے اور وہ مندر بھی ہے۔ تو یہ انسانیت ہوتی ہے کہ بھائی مذہب کے نام پہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے اندر تقسیم کر کے اس طریقے سے زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے پاس ایک ہر وہ قانون ہے، الیکشن کمشنرز ہے جو کہ ان کو آزادی کے ساتھ الیکشن کے اندر ان کو دیکھنا ہے، لیکن افسوس کہ جوڈیشری بھی خطرے میں ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ججز کا کیا ماحول چل رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی یعنی کہ آئے دن نیوزوں میں بھی دیکھ رہے ہیں ججز کے کیسے حالات سے، یعنی کہ دو چار ہے کتنا ججز کے اوپر پریشر ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور اسی طریقے سے پولیس بھی کس طریقے سے انصاف کر رہی ہے یا کس طریقے سے ناانصافی کر رہی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے اور ہمارے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے آج کا جو ماحول ہے افسوس اس بات کا ہے کہ اگر ہم اور آپ خاموش بیٹھے کہ اب الیکشن کمیشنر دیکھیے، اب گزشتہ میرے سامنے تلنگانہ کے اندر ایک 3 جگہ پر الیکشن ہوا، جہاں پر دباگ کا الیکشن ہوا، حضور آباد کا الیکشن ہوا اور منگول کا الیکشن ہوا، تینوں جگہ پر میں نے دیکھا کہ کروڑوں روپے کا الیکشن ہوا، بائی الیکشن جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے کروڑوں روپے کے الیکشن ہوئے۔ کیا الیکشن کمشنر کیا کر رہا تھا؟ کیا اب الیکشن کمشنر کا کام یہ ہے کہ آپ کتنا خرچہ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اب یہاں تو ووٹوں کی خرید و فروخت کا الیکشن رہا تو پھر الیکشن کہاں رہا؟ آپ کے سامنے غنڈہ گردی سے الگ الیکشن میں اگر جیتا جا رہا تو الیکشن کہاں رہا؟ عوام کی مرضی سے عوام اپنی طرف سے اگر کسی کو ووٹ دیتی ہے تو وہ الیکشن ہے، لیکن یہاں تو اپنی مرضی سے اپنے جھوٹے یعنی کہ چال چلن سے اور دھوکہ دیتے ہوئے زور زبردستی کے ساتھ ووٹ حاصل کرنا اور اس کو یہ بولنا کہ میں نے جیت گیا، میں ایم ایل اے ہوں، بولنا افسوس کی بات ہے۔ تو آج کا الیکشن چاہے وہ جنرل الیکشن ہو یا آپ کے خیال سے ایم پی کا الیکشن ہو یا ایم ایل اے کا الیکشن ہو یا مثال کے طور پر کارپوریٹر کا الیکشن ہو یا بائی الیکشن ہو، تمام کا تمام الیکشن کمشنر کو جان بوجھ کے ایک ڈمی 3rd کلاس لوگوں کو دیکھ کر بنایا جا رہا ہے تاکہ اپنی مرضی چلا سکیں۔ اور اسی طریقے سے جب الیکشن کے ٹائم پہ جو بھی پولیٹیشینس ہیں اپنی مرضی سے وہ پولیس والوں کو یعنی کہ جو پولیس کے جو عہدیدار رہتے ہیں ان کو دیکھ سمجھ کے رکھا جا رہا ہے تاکہ اپنا کچھ مفاد حاصل کر سکے۔ اگر اس کا مطلب ایسا ہی رہا تو آئندہ مستقبل میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کے اندر جو اب عوام جس کو ووٹ ڈال کے چننا چاہتی ہے وہ چن نہیں سکے گی، اور جو انصاف جس طریقے سے ہونا چاہیے عوام کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، اور جو پیسوں کی بنیاد پہ جو جیت کے آنے والا ہے وہ کبھی بھی عوام کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا بلکہ اپنے مقصد کو پیسے خرچ کرے گا۔ تو ظاہر ہے وہ کاروبار سمجھ کے الیکشن میں الیکٹ ہوا ہے سمجھنا ہے، اور اس کا مقصد یہی رہے گا کہ کس طریقے سے خرچ کروں، کس طریقے سے واپس نکالوں۔ اگر آپ اور ہم اس طریقے سے ایسے ہی کام کرتے رہیں گے اور اسی طریقے سے ہم ووٹوں پیسوں کے سے بکتے رہیں گے تو مستقبل آپ کا اور ہمارا تمام کا ایک دن تاریخ رہے گا۔ اور جو ہندو اور مسلمان کے نام پر جو آج جو ایک دوسرے کے درمیان میں بدنما داغ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ سینٹرل حکومت سے ہو یا ریاستی حکومتوں سے ہو، یہ تمام کے تمام اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے چل رہے ہیں۔ مذاہب کے نام پر تقسیم کرنا انتہائی سیکولرزم کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ نہ ہو، بلکہ میری درخواست ہے آپ تمام مسلمان بھائیوں سے، ہندو بھائیوں سے، سردار جی بھائیوں سے اور تمام ہمارے کرسچن بھائیوں سے کہ آپ اور ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں، اور ایسے 3rd کلاس جو یعنی کہ گورنمنٹ کے جو اخباروں میں آ رہا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے نئے قانون پاس ہو رہے ہیں، کل تک کہ آپ نے گیان واپی مندر کا آپ نے سنا، اس کے اندر جو واقعہ ہوا، اس کے اندر جو ججز کے ساتھ جو فیصلے ہوئے اور اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اور ایک نیا قانون نکلا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہر ایک مندروں کے تعلق سے نئے طریقے سے قانون نکال کے نئے چیزوں کو آپ نئے باب اوپن کریں گے، اور اس کے اندر اگر کوئی بھی چیز کو اگر آپ شرارت کا اگر مظاہرہ کرتے ہوئے آئندہ الیکشن میں جیتنے کی کوشش کریں گے تو آپ اور ہم کو ہوش کے ناخن لینا ہے اور سمجھداری سے چلنا ہے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اور ہم مل کے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہ کے یہ 3rd کلاس جو فرقہ پرستی کی جو چال چلی جا رہی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تمام مذہب کے لوگوں کو اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ورنہ آپ اور ہم ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اور ہم تنہا ہو جائیں گے۔ اس کا تمام کا خیال کرتے ہوئے آپ اور ہم کو انشاءاللہ اس کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ فرقہ پرست ذہن رکھنے والوں کا منہ توڑ جواب دینا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔